السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ خوشی اور غمی انسان کے لیے دو لازمی چیزیں ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کو ان سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آج خوشی ہے تو کل غم بھی دیکھنا پڑے گا، اور اگر آج غم ہے تو کل خوشی بھی میسر ہونے والی ہے۔ لیکن ایک سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی میں ڈوب کر رنج و غم کی مصیبت میں پڑ کر اپنے خدا کو فراموش کر دے اور ان راستوں پر چل پڑے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ انسان اپنے خدا کے حکموں کو مان کر زندگی بسر کر سکے اور اسے اپنے اچھے اعمال کے بدلے خدا کی رضامندی اور آخرت میں جنت مل جائے۔ ایسی عظیم مقصد کے تحت اللہ پاک نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں دی، صحیفے بھیجے تاکہ یہ انسان صحیح راستے کو معلوم کر سکے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تاکہ گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لاویں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر کھڑا کر دیں، جو انسان خدا سے کٹ چکا ہے اس کو خدا سے جوڑ دیں، جو ہزاروں بتوں کی پوجا میں لگا ہوا ہے اسے صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا دیا اور آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا میں نے آپ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے بے کم و کاست اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ یہ تم میں موجود ہے، ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو غیر حاضر ہیں۔ تو مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی بات کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچائے، وہ ہر خیر خواہی والی بات کو اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ پر جو کتاب یعنی قرآن پاک نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن آ جانے کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم میں جو سمجھدار ہیں وہ ناسمجھوں کو بتائیں، جو دین سے واقف ہیں وہ ناواقف کو سمجھائیں اور سمجھائیں کہ دین یہ ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کام سے اللہ پاک خوش ہوں گے اور اس سے ناراض ہوں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہلکے ہوں گے، ورنہ خدا کے ہاں ہماری ضرور پکڑ ہوگی اور ہم قیامت کے دن رسوا ہوں گے۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یا ہم پر گزر ہوتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم وجود میں لائیں وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہیں تاکہ تم لوگ اپنے ان چیزوں پر غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائیں، یعنی رنج و غم مصیبت کا آنا یہ تقدیر الہی ہے۔ ایک سچا اور پکا مسلمان جو رنج و غم اللہ کی جانب سے تصور کرتا ہے تو اس کو اس رنج و غم کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش، یہ مصیبتیں اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مسلمان پر جتنی بڑی اور سخت آزمائش آتی ہے اتنا ہی بڑا اس کو صلہ ملتا ہے، اور خدا تعالیٰ جب کسی جماعت سے محبت کرتا ہے تو اس کو نکھارنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہیں خدا ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس کی آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، کہ انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ لوگوں سے شروع میں عرض کیا تھا کہ خوشی اور غمی انسان کے ساتھ پیش آنے والی دو ضروری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں میں بھی دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں ہمارے لیے گناہ کا سبب بن سکتی ہیں۔
آج میں آپ لوگوں کے سامنے رنج و غم کے آداب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی سلسلہ میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب کبھی کبھار آپ کو رنج و غم، دکھ، مصیبت پر کوئی بات پہنچے تو آپ کی زبان پر فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کے بدلے پسندیدہ چیز دے دیتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات سے مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے، لہٰذا مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھا کریں۔ رنج و غم کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کبھی آپ پر مصیبت آ پڑے، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسلمان کو رنج، دکھ یا مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جی یا میرے اللہ، ہم نے اس کی جان قبض کر لی۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس مصیبت پر آپ کے بندے نے آپ کی حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو خدا ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد والشکر رکھو، سبحان اللہ۔ انتہائی رنج و غم کی صورت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، زبان سے کوئی بات ناگوار نہ نکلے، غم کی شدت میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ناشکری ظاہر ہو، دہاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا، چلانا، سینہ سر پٹکنا مومن کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گریبان پھاڑتا ہے، گالوں پر تماچا مارتا ہے، چیختا چلاتا ہے تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ رنج و غم کا تیسرا اصول یہ ہے کہ بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صائب کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ ایک صحابی خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھ کر دریافت کیا، تم کیوں کپکپا رہی ہو؟ کہنے لگی، بخار چڑھا ہوا ہے، اس کا ناس ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کی گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے لوہے کے میل کچیل کو آگ کی بھٹی دور کر دیتی ہے۔ عورتوں کو کوسنے، پیٹنے اور دنیا بھر کی چیزوں کو برا بھلا کہنے کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو بھی کوستی رہتی ہیں، جانوروں تک کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ حضرت صائب رضی اللہ عنہا کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزاج پرسی فرمائی اور حال معلوم کیا۔ انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ بخار نے تکلیف دے رکھی ہے، خدا اس کو برا کرے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے پہنچنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے کوئی خطا نہیں کی اور یہ مومن بندوں کا محسن بھی ہے، کیونکہ بخار کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہوں اس کو برا کہنا مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے بخار کو برا کہہ دیا۔ اس شخص سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسا صاف کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کچیل صاف کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، ان کو بھی بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ بخار میری پیدا کردہ مخصوص قسم ہے، دنیا میں اپنے مومن بندوں پر مسلط کرتا ہوں تاکہ گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جو آگ کا عذاب ہوتا ہے اس کے عوض یہ بخار کی تکلیف دنیا میں قائم مقام ہو جائے۔ مرض کی صورت میں جو تکلیفیں مومن بندوں کو ہوتی ہیں بڑی مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگنی تو نہ چاہیے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو بشاشت سے صبر کرو، عافیت کی بھی دعا کرتے رہو، لیکن تکلیف کی وجہ سے اجر و ثواب کی بھی پختہ امید رکھو۔ امراض گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں اور ثواب کی امید رکھنے سے مرض کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ مومن بندوں کی عجیب شان ہے کہ تندرست ہوتے ہیں تو خوب عبادت کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو صبر کر کے ثواب پاتے ہیں اور بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ بیماری میں بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے مومن بندہ کے حق میں بیماری مصیبت نہیں رہتی، اور تکلیف کی وجہ سے جو اعمال صالحہ چھوٹ جاتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تکلیف والے بندوں کو قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو عافیت والے لوگ جو بیمار نہیں ہوتے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کھینچ لی جاتی تاکہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے جو ہاتھ لگایا تو بہت شدت محسوس ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو بہت سخت بخار آتا ہے؟ فرمایا ہاں، میرا بخار تم میں سے 2 آدمیوں کے بخار کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب دوہرا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو مرض یا اور کسی وجہ سے تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیں گے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی ایسی مثال ہے جیسے کھیتی کے پودوں کو ہوائیں جھکاتی چلی جاتی ہیں، کبھی گراتی ہیں کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، اسی طرح مومن بندہ کچھ نہ کچھ دکھ تکلیف میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے سرد کا درخت جو اچھی طرح سے زمین میں ثابت اور راسخ ہو، ہوائیں اسے ہلاتی جھلاتی نہیں یہاں تک کہ اس کا اکھڑنا دفعتاً ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہے کہ منافق کو چونکہ آخرت میں بخشنا نہیں ہے، اس لیے اس کی خطاؤں کو بخشنے کے انتظام کی ضرورت نہیں، لہٰذا مرض بھیج کر اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں کیا جاتا، زندگی بھر ٹھیک ٹھاک عیش و عشرت مزی اور چین سے رہتا ہے۔ پھر جب آخرت میں عذاب ہوگا تو بہت ہی شدید عذاب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن بندہ جب بیمار ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آرام دے دیں تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اور جب منافق کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد جب عافیت پا لیتا ہے تو اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کو اس کے مالکوں نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا، اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ مجھے کیوں باندھا گیا یا کیوں کھولا گیا۔ مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، مرض کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے پاس سے اٹھ جا کیونکہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دیکھو کیسی بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرما دیا کہ تو ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دکھ تکلیف مومن کی خاص نشانی ہے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور بیماری کو برا کہنا اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ مرض اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو تکلیف ہے اللہ کے ذریعہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں مرض اور مصیبت کا کیا قصور ہے؟ خالق کائنات جل مجدہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں ضرور دکھائیے۔ اس پر انہوں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ کالے رنگ کی صورت ہے، یہ کالے رنگ کی صورت والی عورت ہے، اس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے
اور اس دورہ میں میرے اعضا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور اعضا کھل جاتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے دعا فرما دیجئے کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے عوض جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا کہ اللہ پاک تمہیں عافیت دے دے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ یہ دعا فرما دیں کہ دورے کے وقت میرے کپڑے نہ کھلا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس امر کی دعا فرما دی۔ اس حدیث میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ امراض اور تکالیف مومن بندوں کے لیے نعمت ہیں۔ جو شخص مرد ہو یا عورت تکلیف پر صبر کر لے اور مرض کی بے چینی کو کوسا لے، اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ صحابی مرد اور عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ یقین رکھتے تھے اور جنت مل جانے کو بڑی دولت سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اس سیاہ فام عورت نے، جس کا حدیث شریف میں ذکر ہوا، جنت کی خوشخبری کا یقین رکھتے ہوئے صبر ہی کو اختیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عافیت کی دعا نہ کرانے کو ترجیح دی۔ البتہ اس دعا کی خواہش کی کہ دورہ کے وقت جسم نہ کھلا کرے۔ اس زمانہ کے لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو بے صبری میں چیخ اٹھتے ہیں اور مرض پر صبر کر کے اجر و ثواب لینے پر ذرا بھی ذہن نہیں لے جاتے۔ حضرت یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کی وفات ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اس مرنے والے کے لیے مبارک ہو کہ اس مرض میں مبتلا ہوئے بغیر وفات پا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی افسوسناک بات کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کو مرض میں مبتلا فرماتے تو اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن لوگوں کو زیادہ تکلیف میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف میں حضرت انبیاء علیہ السلام مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جس قدر کوئی افضلیت کا حامل ہوتا ہے اسی قدر تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا انسان اپنی دینی حیثیت کے مطابق مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو اس کی تکلیف اور سخت ہو جاتی ہے، اگر اپنے دین میں نرم یعنی ضعیف اور کمزور ہے تو اس کے لیے خدا پاک کی طرف سے آسانی کر دی جاتی ہے۔ برابر اسی طرح تکلیفیں رہتی ہیں، یہاں تک کہ یہ دین سے وابستگی رکھنے والا شخص زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر تکلیفوں کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی موت سے پہلے دے دیتے ہیں، اور جب کوئی کسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اس کے گناہوں کی پاداش میں سزا نہیں دیتے اور سزا کو روک لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن پوری سزا دیں۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا انعام ہے بڑی مصیبت کے ساتھ وابستہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس مصیبت پر جو خدا پاک سے راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ رنج و غم کا چوتھا اصول یہ ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے۔ آپ نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو منع فرمایا ہے، البتہ بیوہ عورت کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ ہی کوئی بناؤ سنگار کرے۔ رنج و غم میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارے بدن کو درد محسوس ہوتا ہے، اور سر درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اٹھائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہانا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دہاڑے مار مار کر زور زور سے رونے والوں سے پرہیز کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے کی آواز میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈی سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رنج و غم کی شدت میں اس دعا کے پڑھنے سے راحت و سکون ملتا ہے۔ آپ نے مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس قدر ہو سکے اس دعا کو صبح شام ہر زیادہ سے زیادہ اوقات میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی اپنے کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے تو خدا اسے ضرور مقبولیت سے نواز دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ وبہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ ہیں چند اصول اور ضابطے جنہیں رنج و غم کے موقع پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہی کو رسول کی سنت اور آپ کا پیارا طریقہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشے اور غلط راہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔